ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الفتن۔ یہ امام نعیم بن حماد کی کتاب ہے، ایک ہی جلد میں ہے، اور یہ ساری کتاب فتنوں سے متعلق احادیث اور روایات پر مشتمل ہے۔ اس کو لکھنے والے کا نام تھا امام نعیم بن حماد۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن محدث ہونے سے پہلے یہ احادیث کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں ایک خواب آیا، اور اس خواب کی وجہ سے ان کی طبیعت اور ان کا رجحان احادیث مبارکہ کی طرف ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا، تم وہی ہو نا جو میری احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد ان کا میلان رجحان احادیث مبارکہ کی طرف ہوا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی المسند کے نام سے۔ اور یاد رکھیں کہ مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام کے حساب سے روایتیں ہوتی ہیں، یعنی حضرت ابو بکر سے جتنی منقول ہیں ساری اکٹھی آ جائیں گی، حضرت عمر سے جتنی منقول ہیں سب اکٹھی آ جائیں گی، حضرت عثمان سے جتنی منقول ہیں ساری اکٹھی مسند میں آ جائیں گی۔ یعنی جس طرح مسند امام احمد بن حنبل بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب سے ایک فائدہ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ اگر حضرت علی کی ساری حضرت علی سے روایت کردہ حدیث جمع کرنا چاہیں تو مسند احمد بن حنبل کھولیں، اور اس میں جو مسند علی ہے اس سے حضرت علی کی روایت کردہ ساری حدیث آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ میں سے جس کی بھی کرنی چاہیں آپ وہ روایات اس کی جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز ہوگی کہ بشرطے کہ اس نے پوری احادیث کا احصاء کیا ہو، یعنی کہا ہو کہ میں نے کل کی کل جمع کر دی ہیں، لیکن ایسا ہر ایک کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو امام نعیم بن حماد نے سب سے پہلے المسند لکھی تھی، اس کے بعد پھر باقی جتنے بھی لوگوں نے مسانید لکھی ہیں ان کے بعد ہی لکھی ہیں۔ ان کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے المسند کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ کتنے معتبر تھے کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی، یہ سیاستہ کے تین امام ہیں جن کی کتابیں سیاستہ میں شمار ہوتی ہیں، ان تینوں نے امام نعیم بن حماد سے اپنی روایات لی ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے ائمہ ان کے متعلق بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حدیث کے امام تھے، اور ایک خاص علم ہے آخر الزمان، علم آخر الزمان۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ صحابہ کرام میں اس علم کا سب سے زیادہ ماہر کون تھا یا سب سے زیادہ جاننے والا کون تھا، تو ہم کہیں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کرام میں سے اس علم کے امام شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ محدثین میں کون اس فن کا امام ہے، تو ہم آپ کو بلا جھجک کہیں گے کہ نعیم بن حماد جو ہیں علم آخر الزمان میں محدثین میں امام ہیں۔ اور کوئی بھی شخص اگر فتنوں کے متعلق حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو ان کی یہ کتاب کتاب الفتن پڑھ لے۔ یہ لکھی انہوں نے عربی میں تھی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، بہت سارے مکتبوں نے کیا، آپ لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا مصنف کے متعلق میں مزید بتا دیتا ہوں کہ مصنف کیسے تھے۔ مصنف بڑے جرت مند آدمی تھے اور حق گو تھے، حق گوئی پر مبنی بیانات دینے والے تھے۔ ان کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ ظاہر ہوا، اور بڑے بڑے علماء نے مصلحت کا رستہ اختیار کیا، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا موقف ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک، مطلب علی اعلان مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو امام احمد بن حنبل اور حضرت نعیم بن حماد یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے علی اعلان حکومت کی اس معاملے میں مخالفت کی اور فتوے دیے اور کہا کہ بالکل حکومت کا موقف غلط ہے، اس طرح کا موقف اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی پاداش میں پھر ان کی گرفتاری کا حکم آیا۔ یہ گرفتار ہوئے، انہیں بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈالی گئی اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ 7 سال جیل میں رہے۔ 7 سال جیل میں رہنے کے بعد پھر جیل میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ان سے جب ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری وصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری وصیت یہ ہے کہ مجھے انہی بیڑیوں میں دفن کیا جائے، کیونکہ میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان سے مخاصمت کروں گا، ان سے جھگڑا کروں گا کہ یا اللہ دیکھ میں حق پر تھا اور انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ جب ان کی اس وصیت کا بادشاہ وقت کو پتہ چلا تو بادشاہ وقت کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اس کی یہ خواہش ہے تو ہم اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔
اسے بیڑیوں سمیت اٹھاؤ اور کسی گڑھے میں پھینک دو اور اوپر مٹی ڈال دو۔ اب یہ ہوا کہ اتنا بڑا امام حدیث کا، اس کو کفن نہیں دیا گیا، اس کو غسل نہیں دیا گیا، اور یوں ہی بیڑیوں سمیت اس کو گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو اتنی شہرت دی کہ شاید کسی دوسری کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ اب چند احادیث مبارکہ اس میں سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں کس کس حوالے سے احادیث مبارکہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضور نے اس پر بیان نہیں کیا تھا اور معاذ اللہ بعد کے لوگوں نے احادیث اس حوالے سے گھڑ لی، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے یہ بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ تو بھئی حضور اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جو آپ کو مستقبل کی خبر بھی بتا دے، غیب کی خبر بھی بتا دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے رکھ دیا اور میں اس میں قیامت تک ہونے والے فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کو بعد میں ہونے والے بے شمار بلکہ تمام فتنوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ پھر ایسا نہیں کہ حضور کو تو علم ہو گیا ہو، حضور نے نہ بتایا ہو، بلکہ کئی مرتبہ ایسے ہوا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کتاب میں بھی یہ حدیثیں ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور فلاں نماز سے سٹارٹ حضور نے خطبہ کیا اور فلاں نماز تک حضور نے جتنے بھی قیامت تک ہونے والے فتنے تھے ان کا تذکرہ اجمالاً کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جس نے اس کو یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ کہتے ہیں البتہ ان میں سے کوئی چیز جب ہوتی تھی نا تو ہمیں فوراً یاد آیا تھا کہ ہاں یہ حضور نے فرمایا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑے حریص تھے اور وہ ان باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے اور یاد رکھتے تھے۔ ہر آدمی کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان کا انٹرسٹ اس میں زیادہ تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے اور میں حضور سے شر کے متعلق پوچھتا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے پہنچ نہ جائے، اور میں اس سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے حضور سے زیادہ سوال کرتا تھا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے خود یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کی خبریں دی ہیں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے متعلق جاننے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں ساری باتیں بتا دوں جو میں جاننے والا ہوں تو شاید شام تک بھی تم مجھے زندہ نہیں دیکھو گے، لوگ مجھے قتل کروا دیں گے۔ تو حضور یہ چیزیں بیان کر کے گئے ہوئے تھے۔ چند چیزیں مزید احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جب زمانہ قریب ہو جائے گا نا، یعنی وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، یا اس کی مختلف دیگر معنی بھی کیے ہیں کہ سواریاں تیز رفتار ہو جائیں گی یا کمیونیکیشن ایسی ہو جائے گی کہ فوراً سارے کام ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جب زمانہ تیز ہو جائے گا تو پھر تم پر اس طرح فتنے نازل ہوں گے جس طرح اندھیری رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے نا، کہ اس کا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، فتنے حضور نے فرمایا تم پر ایسے نازل ہوں گے۔ اس کی وضاحت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے اور دین سے تعلق رکھنے والے ہوں گے کہ اس میں آدمی اگر کوئی صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شام تک مسلمان بچ گیا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں آج بھی ہیں کہ ہم صبح مسلمان ہوتے ہیں اور شام کو کوئی پوسٹ پڑھ کے کافر ہو جاتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ کر کافر ہو جاتے ہیں، کوئی بات پڑھ کر کافر ہو جاتے ہیں، کسی دوست سے مل کر کافر ہو جاتے ہیں، کسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تجدید ایمان بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اسی حدیث کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فتنے تم پر نازل ہوں گے نا، وہ ایک فتنہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس میں بہت سے لوگ دنیا کا مال کمانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ تو آج دیکھیں کہ NGOs جب لوگوں کو خریدنا چاہتی ہیں تو بڑے بڑے داڑھیوں والے، بڑے بڑے جبوں اور دستاروں والے وہ چند ٹکوں پر بک جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہنا ہے کہ بھئی کون سے لوگ پلانٹڈ ہیں، کون سے لوگ بک چکے ہیں، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ۔ تو یہ فرق کرنا اب ہمیں خود پڑے گا، ورنہ آپ کو دیکھیں لاکھوں لوگ مل جائیں گے
جو آپ کو ہر طرح کی بات بتاتے رہیں گے اور ہر معاملے میں وہ آپ کو طاغوت کی طرف لے کر جائیں گے، طاغوت کی پیروی پر راضی کرتے رہیں گے، طاغوت کو تسلیم کرنے پر تیار کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مزید بھی اس میں بہت ساری حدیث ہیں، بنو امیہ کی حکومت کے حوالے سے حدیثیں ہیں، بنو عباس کی حکومت کے حوالے سے حدیثیں ہیں، ترکوں کے حوالے سے حدیثیں ہیں، پھر اسی طرح سفیانی جو نہ تھا اس کے حوالے سے حدیثیں، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے حدیثیں ہیں، پھر اسی طرح دجال کے حوالے سے حدیثیں ہیں، یاجوج ماجوج کے حوالے سے حدیثیں ہیں، قیامت کی علامات جو خاص خاص قسم کی ہوں گی وہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، حبشہ سے نکلنے والے ایک فتنے کے متعلق احادیث ہیں، دعوت الارض سے متعلق احادیث ہیں، اور اس طرح بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ اور یہ کتاب آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے، خصوصاً اس دور میں۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، یا ابھی بھی کوئی شخص پاکستان میں یا کسی مسلمان کنٹری میں رہتا ہے، لیکن اس کا بار بار سامنا غیر مسلموں سے ہوتا رہتا ہے، تو وہ ان احادیث کو یاد کر لے، ان احادیث کو پڑھے، ان احادیث کو یاد کر لے۔ اور اگر کوئی کسی سے ویسے ہی باتوں باتوں میں کہے کہ دیکھو یار، اگر حضور نبی نہ ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوتے، تو کیا وہ ایسی خبریں بتا سکتے تھے 1400 سال پہلے جو اب ہو بہو اسی طرح وقوع پذیر ہو رہی ہے؟ تو یہ حضور کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ایک چھوٹی سی کمزوری ہے اس کتاب میں جس کا ذکر کر دینا مناسب ہے، کہ اس میں احادیث مبارکہ بہت سی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس میں احادیث پر حکم نہیں لگا ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، منقطع ہے، مقطوع ہے، مرسل ہے، یا حدیث کی کون سی قسم میں سے ہے، ضعیف ہے، کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی عربی کی ایسی کتاب یا اردو کی ایسی کتاب مل جائے کہ جس میں حدیث کی تخریج بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ترجمہ خریدتے وقت یا عربی کتاب خریدتے وقت تخریج والی کتاب کو ترجیح دیجیے گا، تاکہ آپ کو حدیث بیان کرتے ہوئے پتہ ہو کہ یار یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یا خدا نخواستہ کہیں موضوع ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی کتاب کے ساتھ۔